یہ تھوڑی سی آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ آپ کو لینس دیکھ کے آپ یوں دیکھیں تو پتہ لگے کہ یہ جاپنیز لینس ہے، یہ فرض کیا کک کا لینس ہے، دوسرا آپ نے دیکھا زائس کا لینس ہے. ان کمپنیوں نے جہاں سے شیشہ اکٹھا کیا ہوا جو ریسرچ کی ہوئی ہے ان کی اپنی اپنی کچھ کوالٹیز ہیں. کوئی سافٹ ہے، کوئی ہارش کنٹراسٹ زیادہ دیتا ہے، کوئی کم کنٹراسٹ دیتا ہے، کوئی جنرل سافٹنس دیتا ہے، کوئی اسٹل کے لیے بنے تھے وہ مووی کے لیے کنورٹ ہوئے ہوئے. فرینچ کمپنی بھی بناتی ہیں، جرمن بھی بناتے ہیں، جاپنیز بھی بناتے ہیں، انگلش بھی بناتے ہیں، امریکن بھی بناتے ہیں. ان سب کے لینزز کی کوالٹیز فرق ہیں. یہ اب میں کرتے ہیں کہ جب آپ اس کی ایموشنل ویلیو آپ نے ڈیسائیڈ کر لی، لینز ڈیسائیڈ کر لیا، واٹ فالوز مسٹ بی نیچر بی براڈ جنرلائزیشن اینڈ ویری مچ پرسنل اوپینین. اب یہ پرسنل اوپینین کے بعد بات کر رہا ہوں میں کہ وہ ڈائریکٹر کے ساتھ ڈی پی مل گیا ہوا ہے دونوں، اب ان دونوں نے دماغ ایک ہو گیا ہوا ہے، یک جان ہو کے چل رہے ہیں، تو وہ موڈ اور وہ ریکوائرمنٹ اپنی پرسنل اس کا ٹیسٹ ہے. میرے ساتھ ممکن ہے کہ جی مجھے کنٹراسٹ ہی چاہیے، آئی وانٹ بلیک اینڈ وائٹ وہ والا، دوسرا کیا کہا سافٹ چاہیے، تو وہ انہوں نے ڈیسائڈ کیوں کر لیا ہوا ہے. تو اب آپ لینزز جاتے ہیں، کریکٹرسٹکس اور لینزز میں جرمن لینزز ہیں، دے آر کرسپ، اینالیٹیکل اینڈ فاسٹ. کلینکل بھی کام کرتے ہیں وہ، یعنی جرمن جو ہے انہوں نے زائس والوں نے بے تاشا مارجن رکھا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ شارپنس دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیلیسکوپ میں بھی کام کر سکتے ہیں، مائکروسکوپ میں بھی وہی کام کرتے ہیں. آپ نے جرمز وغیرہ کرنے ہیں، میکرو فوٹوگرافی کرنی ہے یا مائکرو فوٹوگرافی کرنی ہے، مائکروسکوپ کی فوٹوگرافی کرنی ہے، تو جرمن لینز آر بیسٹ. میرے نالج میں آ گیا، اب مجھے یاد رہے گا جب میں نے بہت شارپ کام کرنا ہے، کوئی باریک چیز میں پک اپ کرنی ہے، ڈیٹیل پک اپ کرنی ہے، رنکلز پک اپ کرنے ہیں، بالوں کی ڈیٹیل پک اپ کرنی ہے. دوسرے ہیں جس میں انگلش کمپنی ہے، اس میں کک کمپنی ہے، ایک کک کے لینزز ہیں. دیز آر انگلش پرائم لینزز جو ہیں، میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں پرائم لینزز جو بیسک فکس فوکل لینتھ لینز ہیں، جو اس پہ کیمروں کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پہ. دے آر ٹریڈیشنلی وارم، یعنی ان میں ذرا ہیومنلی ایموشنل فیلنگ زیادہ آپ کو لگے گا، جو آپ آنکھ دیکھتی ہے اس کے قریب ہیں یہ، وہ ایموشنل ہوں گے کہ آپ کے جو فیلنگس کو جگاتے ہیں. وہ ہیو ڈارک موڈی شیڈوز، ان کے جو شیڈوز جو اس میں ریکارڈ ہوتے ہیں وہ ڈارک ہوں گے، موڈی ہوں گے، لیکن ڈیٹیل اس میں ہوگی. اینڈ کم ود اے ریلیٹیولی ہائی ڈیفینیشن، یہ زائز سے کم ڈیٹیل دیتے ہیں، ڈیفینیشن میں کم ہے، لیکن یہ نیئر ٹو نیچرل لائف میں ہیں. تو موسٹلی جو ڈائریکٹرز کام کرتے ہیں وہ کک کے لینزز استعمال کرتے ہیں اپنی پروڈکشن میں، فلموں میں، بڑی کاموں میں. اس کے بعد آتا ہے انگلش کک زوم، ویری گریشیس، دیئر شیڈو رینڈیشن آر ویری گڈ. جو کک کے زوم ہیں، زائس کے زوم آپ نے بہت سنے ہوں گے، آنجنو فرینچ ہیں وہ، ان کے بعد آپ نے بہت سنے ہوں گے. کک کے زوم بہت اچھے زوم ہیں اور اس پہ زوم کوالٹی میں کام کرنے میں مزہ آتا ہے، ڈیٹیل بھی ملتی ہے آپ کو، سافٹ کنٹراسٹ بھی ملتا ہے. شیڈو میں اگر میں کچھ شاٹ لے رہا ہوں اس میں ڈیٹیل بھی ملتی ہے اور ہائی لائٹ بڑی چوکی نہیں بنتی اس کی. اس کے آگے آتے ہیں امریکن لینزز، جو وہ بھی کمپنی ہیں وہاں بھی کام کر رہی ہیں. امریکن لینزز ٹینڈ ٹو ہیو اے ہائی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن، دے آر جنرلی ریزنیبلی شارپ، آر فزیکلی ونڈرفل ٹو لک ایٹ. انہیں ایک تو امریکی ہے نا، انہوں نے اپنا شوشا وہ پریزنٹیشن بہت اچھی بنائی ہوئی ہے. شارپ لینز ہیں، ٹیکنیکلی پرفیکٹ لینز ہے، اچھے لینزز میں گنائے جاتے ہیں امریکن لینزز، لیکن کم لوگ استعمال کرتے ہیں، عام طور پہ اویلیبل بھی نہیں ہوتے اور لوگ کم استعمال کرتے ہیں انڈسٹری میں. ہالی ووڈ میں کچھ استعمال کرتے ہیں لوگ. اس کے بعد آتے ہیں جاپنیز لینزز. اچھا، جاپنیز لینزز بھی بہت لگے ہوئے ہیں، لیکن جاپان آپ کو پتا ہوگا اسٹل میں بہت آگے ہے. یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اتنی رینج ہے، اتنی کمپنیاں ہیں، لیکن وہ ابھی تک اسٹل کیمراز میں پھنسے ہوئے ہیں. دے آر مینوفیکچرنگ آل لینزز فار اسٹل وچ آر ڈاپٹر لگا کے اٹیچمنٹ بنائے، انہوں نے ماؤنٹ بنا دیے ہیں. دے کین بی یوز فار فلم آلسو. پرائم لینزز ہیو until recently most been derived rather from lenses originally computed for still cameras. They have tended to be little too high in contrast for motion picture work, have unfamiliar maximum aperture and do not come in matched sets. انہوں نے چونکہ اسٹل پہ سارا کام کیا ہوا تھا تو ان کا ایک کہیں مجھے 50 75 90 105 200 کا ایک سیٹ دے دیں تو وہ میچنگ اسی کوالٹی کے، اسی کمپنی کے وہ آپ کو لینز نہیں ملیں گے. یہ جاپنیز میں ابھی ڈیفیکٹ ہے،
لیکن کنٹراسٹی لینس بناتے ہیں. وہ شارپنس اچھی ہے اس کی, کنٹراسٹ زیادہ دیتے ہیں. سب سے آخر میں آتے ہیں فرینچ لینزز. ان مین اے مسٹری ٹو دی انگلش کے مقابلے میں تھے, انہوں نے چینج کیا ہوا, کچھ اسٹائل میں فرق کیا ہوا ہے. دو دے آر اے لٹل مور فیورڈ بائی امریکن سنیماٹوگرافرز. فرینچ لینزز میں دونوں کوالٹی, سافٹنس اور شارپنس اور کنٹراسٹ کا مرجر کر دیا انہوں نے. اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں, یہ جو کیسنگ باہر کی ہے سب کی بلیک اور پالش کی ہوئی, فینسی کی ہوئی ہے. فرینچ لینس کی پہلی پہچان ہے, جب بھی آپ دیکھیں گے وہ پیتل کے ہوں گے, باہر سے پیتل کے بنائے ہوں گے, اور جیسے پرانے ہوتے جائیں گے وہ پیتل پرانا ہوتا ہے, اس کی ایج نظر آتی ہے, لیکن ان کا اپنا ایک گریس ہے, ایک کلاسک ویلیو, ایک جان ہے, مطلب جو مزہ آتا ہے کام کا. تو وہ دیکھنے میں دی فرینچ لینسز میرے بھی پرسنلی کام میں کرتا ہوں, کہ کبھی استعمال کرتا تھا, اب تو بہت کم کرتا ہوں. آئی لائک فرینچ لینسز دا موسٹ. اس چارٹ میں اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جو فش آئی جو میں نے پہلے دکھایا تھا, اس فش آئی کے لینس کے حساب سے جو پہلا ہے 220 ڈگریز وائڈ, 220 کا مطلب ہے کہ 180 اگر میں دیکھوں تو میری آنکھوں سے یہاں تک 180 بنتا ہے, اور 180 سے پیچھے اگر جاؤں تو 220 بنتا ہے. ایک سرکل میں 360 ڈگریز ہوتے ہیں. امیجن کریں 360 ڈگری میں سے 220 کی ویژن, وہ فش آئی لینس ہے, وہ پہلا سٹیپ وہ والا ہے. اس کے بعد 180 ڈگریز آتا ہے, اس کے بعد جو اورنج ذرا کلر چینج ہو رہے ہیں, اورنج میں 100 ڈگریز ہے, پھر 74 ڈگریز ہے, پھر 62 ڈگریز ہے, پھر 46 ڈگری ہے. اگر آپ دیکھتے جائیں چینج کرتے جائیں, رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ہے ادھر ڈگریز دی ہوئی ہیں. 6 ملی میٹر لینز اگر ہوگا تو 220 ڈگریز اس کا ویژن ہوگا, وہ فش آئی بنتا ہے. اسی طرح آگے 8 ملی میٹر آتا ہے, 16 ملی میٹر آتا ہے, 28 آتا ہے, 35 آتا ہے, 50 آتا ہے. 50 آپ دیکھا ہوگا بلو اس نے خاص طور پر سب رنگوں میں اورنجش اور گرین رکھا ہوا ہے. بلو صرف اس نے چوڑی پٹی دی ہوئی ہے کہ یہ آنکھ جو دیکھتی ہے اس کے قریب ہے. نارمل لینز یوزلی 50 ملی میٹر کا ہوتا ہے, چونکہ لوگ 35 کا کیمرہ استعمال کرتے ہیں. 50 ملی میٹر سے آگے جو ہے 85 ہے, 100 ہے, 135 ہے, 200 ملی میٹر ہے, 300 ہے, 400 ہے, 600 ہے, 1200 ملی میٹر تک کا لینز. اتنا لمبا لینز ہوگا. 1200 ملی میٹر کا اینگل آف ویو کتنا ہوگا؟ ایک دائرے میں 360 ڈگریز ہوتی ہیں. 2 ڈگری صرف, یعنی ایک 360 میں سوچتے ہیں 2 ڈگری کتنا ہوگا. میرا خیال ہے میں انگلیوں میں آپ کو دکھاؤں تو آپ اس میں دیکھ بھی نہیں سکیں گے, کلوز اپ میں نہیں دیکھ سکیں گے کہ اتنا نیرو اینگل ہوگا کہ ہارڈلی آپ کی انگلیوں میں 2 ملی میٹر کا فاصلہ ہوگا. 2 ملی میٹر یا 1.5 ملی میٹر میں 2 ڈگری کے اینگل پہ وہ کتنی دور تک دیکھ سکے گا. یعنی 1200 ملی میٹر, 50 ملی میٹر نارمل ہوتا ہے, اتنا اینگل ہوتا ہے. تو وہ کتنی دور کی چیز کتنی قریب آ کے اسکرین کو فل کر دے گی. یہ تو ہوئی آپ کی اینگل آف ویژن, اور آپ کو اب لینزز کا پتہ لگ گیا کہ لینزز آپ نے چوز کرنے, سلیکٹ کرنے, کیسے کرنے. پروڈکشن کے لیے پہلا مرحلہ طے ہو گیا.